2024 کا آخری سورج غروب ہونے تک روس اور یوکرین کے درمیان جنگ عالمی سطح پر ایک اہم مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ لڑائیاں جاری ہیں، محاذوں میں تبدیلی آ رہی ہے اور مذاکراتی کوششیں بھی چل رہی ہیں۔ اس جنگ کو تقریباً 3 برس ہونے والے ہیں اور بلا شبہ اس تنازع نے عالمی برادری کو تقسیم کر دیا ہے۔ اپنی سالانہ اختتامی پریس کانفرنس میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اس سال کو ایک تاریخی سنگ میل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سال روس نے یوکرین کے خلاف جنگ کے اپنے اہداف کے حصول کی جانب پیش رفت کی۔ اسی ماہ وزارت دفاع کے ایک اجلاس میں پوٹن نے دعویٰ کیا تھا کہ روسی افواج نے محاذ پر 179 بستیوں پر قبضہ کر لیا ہے اور مسلح افواج کی تعداد بڑھا کر 15 لاکھ اہلکاروں تک پہنچا دی گئی ہے۔ انہوں نے فخر سے یہ بھی کہا کہ روزانہ 1000 سے زائد رضاکار فوج کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں۔ تاہم یہ اعداد و شمار روس کو یوکرین پر کوئی فیصلہ کن برتری دلوانے میں ناکام رہے۔ حالانکہ یہ جنگ روس چند دنوں میں جیتنے کی توقع کر رہا تھا۔ ماسکو جو اب بھی یوکرین کے وسیع علاقے پر قابض ہے، اس سال کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ دوسری جانب یوکرین تمام تر مغربی مدد کے باوجود خود بھی کوئی نمایاں پیش رفت نہیں کر سکا۔ اس جمود نے ماہرین کو اسی بحث میں الجھا دیا ہے کہ آیا یہ جنگ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے یا ایک مستقل تعطل کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ دیکھیں، یہ بات صحیح ہے کہ اس کو 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں جنگ کو، اور پہلے شروع میں جو میں خیال رشا کی جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ چند مہینوں میں اس جنگ کو ختم کر دیں گے، وہ نہیں ہوا، بلکہ صورتحال یہ تھی کہ اب وہ جنگ جو ہے وہ پھیلتی چلی آ رہی ہے اور 2 سال ہو گئے جس میں کافی تباہی بھی مچی ہے۔ روس اور یوکرین اپنے مہلک فضائی حملوں میں بھی شدت لا رہے ہیں۔ نومبر میں امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو امریکی ساختہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل روس کے اندر فوجی اہداف پر استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ وہ قدم تھا جس کے بارے میں ماسکو نے طویل عرصے سے خبردار کیا تھا کہ اس کے نتیجے میں ایک تباہ کن رد عمل آئے گا۔ جواب میں پوٹن نے ایک حکم نامے پر دستخط کیے تھے جس کے تحت جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے لیے مقرر کردہ حد کو کم کر دیا، اور نومبر میں ہی روس نے پہلی بار یوکرین کے خلاف جوہری صلاحیت رکھنے والے بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے دنیا کو ایک نئی اور خوفناک جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ یہ چلتی تو نہیں رہے گی، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پہلے شروع میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ رشیا کی اتنی بڑی ملٹری طاقت ہے، وہ یوکرین کو 2 ہفتے میں ختم کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ اس کی 2-3 وجوہات تھیں۔ ایک تو مس کیلکولیشن تھی رشین فورسز کی اور رشین لیڈرشپ کی کہ وہ آسانی کے ساتھ کر لیں گے۔ دوسری طرف یہ بھی ہوا ہے کہ یوکرین کی مدد کے لیے تمام تقریباً جو ویسٹرن یورپین کنٹریز وہ متحد ہو گئے تھے، امریکہ بھی، اور امریکہ کی مدد سے جو ہے وہاں پہ بے تحاشا اسلحہ بھی پہنچا تھا اور ہر قسم کی مدد پہنچتی رہی۔ تو وہ ایک لحاظ سے جو ہے وہ یورپین ایک جنگ بن کے رہ گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو یوکرین کے پاس جو طاقت تھی، وہ فوجی طاقت تھی، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک چیز وجہ یہ تھی۔ دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ آج کل ماڈرن ہم نے جتنی بھی دیکھی ہیں کہ کسی بھی ملک کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے، چاہے کتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو، کتنا بھی ہے، وہ اس کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے کہ دوسرے ملک پہ قبضہ کر لے۔ اور یہی چیز جو ہے رشیا، ہم نے دیکھا تھا افغانستان میں جب رشین فورسز آئی تھی ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اور جب جو ہے امریکہ نے 20 سال کی جنگ کے بعد جو ختم کیا افغانستان میں، تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت آسان نہیں ہوتا ہے کہ جنگ جیت سکے، چاہے کتنی بڑی بھی طاقت کیوں نہ ہو۔ نومنتخب امریکی صدر ٹرمپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس جنگ کو 1 روز میں ختم کرا دیں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کہہ چکے ہیں کہ وہ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ یوکرین جنگ کے خاتمے پر ممکنہ مذاکرات میں مفاہمت کے لیے تیار ہیں، اور یوکرینی حکام کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کے لیے بھی ان کی کوئی شرط نہیں ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین تنازع کو تیزی سے ختم کروانے کا عزم ظاہر کیا ہے، لیکن ابھی تک اس بارے میں کوئی ایسی تفصیل نہیں دی جس سے یہ پتہ چل سکے کہ وہ یہ مقصد کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک دن میں تو کوئی نہیں رکوا سکتا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ خود یوکرین پہ بھی ایک دباؤ پڑے گا کہ اب امریکہ اس طرح کی مدد نہیں کرے گا یوکرین کی، یا جو فوجی اصلاح دینے کی جو کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے مل رہی تھی۔ ایک اور اشاریہ بھی یہی ملتا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جاتے جاتے یہ بھی ان کو الاؤ کر دیا تھا یوکرین کو کہ جو امریکہ کے پرووائڈڈ میسائلز ہیں وہ رشیا کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے 2 سال تک انہوں نے اس بات کی اجازت نہیں دی تھی، وہ ایک لحاظ سے صرف ڈیفینسو اس کے لیے کیا تھا، لیکن جب یہ انہوں نے یہ اجازت دی تو اس کے اچھے خاصے اور اثرات بھی پڑے ہیں۔ اور ٹرمپ کی طرف سے جب بیان آیا تھا وہ اس کی مذمت کی تھی کہ امریکن اسلحہ یا میزائل جو ہیں وہ رشیا کے
کے اوپر استعمال کے لیے حملہ کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ یقینی طور پہ یوکرین کے بارے میں امریکہ کی پالیسی اتنی جو ہے جارحانہ نہیں ہوگی جیسے کہ بائیڈن کے زمانے میں تھی. اس جنگ کے باقی ممالک پر بھی اثرات کافی گہرے ہیں. امریکہ اور یورپی یونین نے روس پر سخت پابندیاں عائد کی اور یوکرین کی حمایت کی. دوسری جانب روس نے مغربی ممالک پر الزام لگایا کہ وہ اس کے قومی مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جنگ کے دوران ہزاروں افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یورپ میں دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا مہاجرین کا بحران پیدا ہوا ہے. ترکی اور ہندوستان کے لیے ایک طرف کھائی اور دوسری طرف سمندر والا معاملہ ہو گیا ہے. دونوں ممالک نے حال ہی میں روس سے انتہائی جدید میزائل شکن ہتھیاروں کی خریداری کی تھی. ہندوستان کے لیے تو صورتحال اور بھی نازک ہے کیونکہ امریکہ اس کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے اور دوسری طرف روس سب سے بڑا ملٹری پارٹنر. بھارت کا رشیا کے ساتھ بہت پرانے تعلقات ہیں. جب سوویت یونین جب تھی اس وقت سے ان کے زیادہ انحصار جو بھارت کی ایئر فورس کی تھی وہ رشیا یا اس وقت کی سوویت یونین پہ تھا. اور یہ جو ہے وہ تعلقات برقرار رہے تھے اور ابھی بھی کافی حد تک جو ہے جو اسلحہ جو ہے یا دوسرے اور دفاعی جو چیزیں ہیں وہ اب رشیا سے ہی اب بھارت لیتا ہے. دوسری بات یہ کہ بھارت کی نے اپنی جو ایک اس وقت جو صورتحال بن کے آئی ہے ایک مرکزی کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک وجہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ تھا کہ رشیا کے ساتھ اس نے تعلقات برقرار رکھے. کبھی بھی بھارت نے باوجود امریکہ کے پریشر سے کبھی کنڈم نہیں کیا رشیا کی جارحیت کو. دوسری بات یہ تھی کہ خود امریکہ کی پوزیشن بھی بہت عجیب سی بن کے آ گئی کیونکہ امریکہ کی طرف سے بھارت کی طرف ایک لحاظ سے جو سمجھا جاتا تھا کہ بھارت اس کے لیے ایک اسٹریٹجک الائی ہے اور خاص طور پہ چائنا کی وجہ سے جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ کاؤنٹر بیلنس کر سکے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دوسرے ممالک میں جب رشیا پہ سینکشن لگائی تو دوسرے ممالک پہ بھی اس پہ پابندی تھی کہ وہ رشین آئل اور رشین کے ساتھ جو اور یہ سامان جو کرتے ہیں وہاں سے لیتے ہیں وہ نہیں لیں گے. لیکن بھارت کے لیے جو ہے وہ ایک لحاظ سے اس کو وائیور مل گیا امریکہ سے. صورتحال یہ بن کے آئی کہ بھارت سب سے بڑا امپورٹر آف رشین آئل بن گیا اور وہاں پہ ریفائن کر کے جو ہے وہ وہاں پہ دوسرے ممالک کو بھی بیچنا شروع کیا. تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو جنگ میں بھارت کو بھی فائدہ پہنچا ہے. ٹھیک ہے اس نے بعد میں جب ایک لحاظ سے ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے ایک تنقید کا نشانہ ہوا تو وہ یوکرین بھی گئے, زیلنسکی سے ملاقات بھی کی. لیکن بھارت کی ابھی تک پوزیشن یہی رہی ہے کہ رشیا پہ تنقید نہیں بلکہ کوشش یہ ان کے ایک نیریٹو جو بن کے آیا کہ اس کا کوئی پیسفل حل نکلنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہوتی ہے. لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ یوکرین کی جنگ جو ہے اب ایسے نہج پہ پہنچی ہے جہاں پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ میں نئی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ روس کے متعلق اس کے وہ جارحانہ رویہ نہیں ہے جو کہ اس سے پہلے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا تھا. اور یہ کئی ایک اشارے بھی ملے ہیں کہ ٹرمپ کی طرف سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ کو مذاکرات کے ذریعے ختم کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں اور ابھی جو میں نے دیکھا تھا چند دنوں پہلے صدر پیوٹن کا بھی بیان آیا تھا کہ وہ بھی مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیں گے. اور میرا خیال یہ ہے کہ جب ایڈمنسٹریشن کی تبدیلی کے بعد سے خود یوکرین گورنمنٹ پہ بھی پریشر پڑے گا کہ وہ کسی بھی ایک لحاظ سے کوئی مفاہمت پالیسی اختیار کریں. اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز آتی ہے کہ یورپین ممالک جو کہ اس کی مدد کر رہے تھے یوکرین کے اب تک, ان میں بھی ایک حد تک ایک جس کو کہتے ہیں ایگزوشن سی پیدا ہو رہی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ کہ 2025 میں کوئی اس کا ایک حل نکل آئے گا. حل تو یہ کم از کم یہ جنگ کے سیز فائر ہونے کے خاصے امکانات موجود ہیں. یہ جنگ شمالی کوریا اور روس کے درمیان تعاون میں بھی تیزی سے اضافے کا باعث بنی ہے. یہاں تک کہ اکتوبر 2024 میں یہ تصدیق ہوئی کہ شمالی کوریا نے روسی افواج کی مدد کے لیے اپنی فوج بھیجی. یہ اقدام ظاہر کرتا ہے کہ شمالی کوریا اور روس کا تعلق اب ایک طویل مدتی اسٹریٹجک اور نظریاتی شراکت داری میں تبدیل ہو چکا ہے. کئی ماہرین کے مطابق یہ ابھرتی ہوئی شراکت داری عالمی برادری کے لیے ایک سنگین خطرہ بن سکتی ہے. یہ نہ صرف خطے میں تنازعات کے امکانات کو بڑھا سکتی ہے بلکہ موجودہ عالمی نظام کو کمزور کرنے کا سبب بھی بن سکتی ہے. دیکھیے بڑی ایک اہم بات ہے وہ یہ کہ روس نے ایک بڑا پوائنٹ اسٹیبلش کیا کہ دنیا کے مغرب کے طاقتور ممالک نے مل کر ایک فیصلہ کیا اور نیٹو بنائی, اور نیٹو کے نتیجے میں ایک فیصلہ ہوا کہ کسی ایک ملک
پر حملہ، تمام ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہی وہ آئیڈیالوجی تھی جو اسلامی سربراہی کانفرنس میں ایک زمانے میں بڑی مسلم لیڈرشپ کی بھی تھی، شاہ فیصل اس میں شامل تھے، ذوالفقار علی بھٹو تھے، قذافی تھے۔ بدقسمتی سے مسلمان تو اس پہ عمل نہیں کر سکے، لیکن نیٹو کی شکل میں مغرب نے ایک ایسی طاقت بنا لی جس کے نتیجے میں کسی ایک ملک پر حملہ، سب پر حملہ ہوگا اور اس کا دفاع سارے مل کر کریں گے۔ اور اسی طرح اب روس یہ دنیا کو پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ ہم یعنی نارتھ کوریا، ایران، روس اور غالباً چائنا بھی آگے چل کر مل کر ایک ایسا بلاک بنا لیں گے جس میں ایک ایسا معاہدے کی شکل دے دی جائے گی کہ ان میں سے کسی ایک پر حملہ بھی سب ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہ ایک نیٹو کے متبادل کے طور پر پلیٹ فارم بنتا نظر آ رہا ہے۔ نارتھ کوریا کے اندر، چونکہ نارتھ کوریا کہے یا نہ کہے، نارتھ کوریا ایک ایٹمی طاقت ہے، نارتھ کوریا کے پاس بیلسٹک میزائلز ہیں، نارتھ کوریا کے پاس بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جنگی اعتبار سے بہت جدید ٹیکنالوجی آلریڈی ہے۔ تو یہ امریکہ کو بھی سمجھ ہے، یورپ کو بھی سمجھ ہے کہ ڈائریکٹ نارتھ کوریا سے جنگ کرنے کا رسک کوئی نہیں لے گا، اور اس حوالے سے اگر نارتھ کوریا اور روس اکٹھے ہوتے ہیں تو بہرحال ان کی کوشش یہ ہے کہ دنیا میں جو طاقت کا توازن ہے وہ زیادہ دکھایا جائے، اور نیو ورلڈ آرڈر کو، جس کو آپ سمجھیں کہ ایک جو سنگل پولر دنیا ہو گئی تھی، یعنی ایک طاقت کے زیر اثر آ گئی تھی، اس کی بجائے اب دنیا جو ہے وہ ملٹی پولر ہو رہی ہے، یعنی کثیر الجہتی طاقتیں جو ہیں وہ اب دنیا کے اوپر ایک طرح سے حکمرانی کرتی ہیں۔ اس لیے وہ جو کولڈ وار کا زمانہ تھا، یعنی روس اور امریکہ کے دو گروپ تھے، کچھ لوگ روس کے گروپ میں چلے جاتے تھے، کچھ لوگ امریکہ کے گروپ میں، اور اس حوالے سے کولڈ وار کے اندر ڈیزائن تھا۔ آج اب پھر ایک بار کولڈ وار کا ہی منظر بن رہا ہے، لیکن اس کے اندر دو تین بڑی طاقتیں ہیں جو اپنے اپنے مفادات کے مطابق، اپنے اپنے اسٹریٹجک فوائد کے مطابق اپنی اپنی پالیسی دے رہے ہیں۔ اور نارتھ کوریا اور رشیا کا جو اتحاد ہے وہ اسی لیے دنیا کو ایک پیغام ہے کہ اب امریکہ جس طرح پچھلے 20 سال سے اپنی من مانی کرتا رہا، جس ملک پر چاہا اس نے حملہ کر لیا، چاہے وہ عراق ہو، یمن ہو، افغانستان ہو، ہم نے دیکھا کہ مطلب کتنے لاکھوں لوگوں، تو اب اس انداز میں وہ کوریا پر کبھی بھی حملہ کرے گا تو اس کو روس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک بنیادی پیغام ہے جو دیا جا رہا ہے۔ دسمبر میں فرانس، جرمنی، اٹلی، اسپین، سویڈن، ڈنمارک اور برطانیہ میں کیے گئے ایک سروے نے حیران کن حقیقت کو بے نقاب کیا۔ گزشتہ 12 مہینوں میں ان تمام ممالک میں یوکرین کی فتح تک اس کے ساتھ کھڑے رہنے کی عوامی خواہش میں واضح کمی آئی ہے، خواہ اس کا مطلب جنگ کو طویل کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ سروے کے مطابق ہر ملک میں اس تنازع کے لیے ایک متبادل حل کی حمایت میں اضافہ ہوا ہے۔ عوام اب ایک مذاکراتی اختتام کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ دنیا اب یہ چاہتی ہے کہ یہ تنازع اب کسی بھی طرح ختم ہو، لیکن کیا 2025 میں یہ ممکن ہے؟ میرے خیال اب نہیں، پہلی بھی ہو چکا تھا کہ یورپ تمام متحد ہو گیا تھا، ویسٹرن یورپ ممالک جو ہیں وہ یوکرین کے پیچھے تھے، لیکن جیسے میں نے ابھی پہلے کہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ 2025 میں یہ جنگ اور آگے بڑھے گی۔ زیادہ امکانات اس بات کے لیے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا مذاکرات کی ٹیبل پہ دونوں فریق آئیں گے۔ ایک طرف میرے خیال یہ ہے کہ ایک ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کی بھی کوشش یہی ہوگی، اور میرے خیال پیوٹن نے بھی اس بات کا اندیا دیا ہے کہ وہ بھی تیار ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے اس چیز کو ختم کیا جائے۔ اور دنیا کے دوسرے اور ممالک کی طرف سے بھی ایک پریشر موجود ہے۔ چائنا نے کی بھی کوشش تھی کہ مذاکرات کے ذریعے اس کو حل کیا جائے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ویسٹرن یورپ بھی اس کے ساتھ جائیں گے۔ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے زیادہ پھیلے گی۔ انسانیت دوراہے پر کھڑی ہے، اور تمام ممالک کا مفاد اسی میں ہے کہ بڑھتی ہوئی جنگ کو بڑے پیمانے پر تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہونے سے روکا جائے۔